بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع آفرینش سے پہلے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کوئی مخلوق، بس اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اس نے جب چاہا کہ اپنی قدرت کا جلوہ ظاہر کرے تو اس نے سب سے پہلے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر زمین کو سنورا اور اس میں پہاڑ، دریا، درخت اور مخلوق کے رہنے کے لائق سامان بنائے۔ جب زمین اپنے حسن میں مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی یہ ہمارے رب کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، ہر طرح کی مٹی جمع کی گئی تاکہ جس مخلوق کو پیدا کیا جانا ہے اس کے اندر رنگوں اور مزاجوں کا فرق ہو۔ اس مٹی کو پانی سے گوندھا گیا اور ایک خاص شکل دی گئی، وہ شکل انسانی جسم کی تھی جو ابھی بے جان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کئی سال تک پڑا رہنے دیا، یہاں تک کہ وہ مٹی کا مجسمہ خشک ہو گیا اور کھنکھناتا ہوا بن گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس بے جان جسم میں اپنی روح پھونک دی اور وہ زندہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے حکم سے حرکت میں آیا، بولنے لگا، دیکھنے لگا، اور یہ پہلا انسان تھا جس کا نام رکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام۔ جب حضرت الف مدہ دال میم کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم ان کے سامنے ان کے نام بیان کرو۔ جب الف مدہ دال میم نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ احترام کا تھا تاکہ اللہ کی تخلیق کی عظمت اور اس کے حکم کی تعظیم ظاہر ہو جائے۔ تمام فرشتے فوراً جھک گئے مگر ایک مخلوق تھی جو فرشتوں میں عبادت گزار ہونے کی وجہ سے شامل تھی، مگر دراصل وہ جنات میں سے تھی، اس کا نام تھا ابلیس۔ وہ ہزاروں سال سے عبادت کر رہا تھا، اس کی عبادتوں کی وجہ سے اسے آسمانوں تک عزت ملی تھی، لیکن جب سجدے کا حکم آیا تو اس کے اندر چھپا ہوا تکبر جاگ اٹھا۔ اس نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، میں اس کے آگے جھکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کا سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا کہ یا تو تکبر کرتا ہے یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے گستاخی سے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے اور تیرے اوپر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے عرض کی اے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے بائیں آؤں گا اور ان کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، جو تیری پیروی کرے گا میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الف مدہ دال میم کو جنت میں داخل کیا جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ کی تپش تھی، نہ کوئی غم تھا۔ اللہ نے ان کے لیے ہر نعمت رکھی تھی اور ان کی زوجہ حضرت ہوا کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، دونوں جنت میں اطمینان سے رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس جنت سے نکالا جا چکا تھا مگر حسد نے اسے جلنے پر مجبور کیا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اس انسان کو بھی گمراہ کر دوں جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا۔ وہ مختلف صورتوں میں جنت کے اطراف گھومتا رہا یہاں تک کہ اس نے حضرت الف مدہ دال میم اور حضرت ہوا کو بہکانے کی تدبیر کی۔ اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے دے اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ بار بار قسمیں کھا کر کہتا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ آخر کار الف مدہ دال میم اور ہوا اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ ننگے ہو گئے، دونوں شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنے جسم چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت
درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، مگر فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک وقت تک رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن بن کر تمہیں وہیں جینا مرنا اور وہیں سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اس طرح حضرت الف مدغ دال میم کو زمین پر اتارا گیا، وہ روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ نے ان کو ہدایت کے کلمات سکھائے اور وہ ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور فرمایا جو میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت، اور جو منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر زمین پر انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ حضرت الف مدغ دال میم نے اللہ کی عبادت کی، اپنے بچوں کو توحید سکھائی اور انسانوں میں اللہ کے حکم کا پیغام پھیلایا، مگر ابلیس نے اپنی قسم پوری کی، وہ ان کے اولاد کے پیچھے لگا رہا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا، مگر اللہ نے فرمایا کہ جو میرا بندہ مخلص ہوگا وہ شیطان کے مکر سے محفوظ رہے گا اور یہی آزمائش قیامت تک جاری رہے گی۔ جب حضرت الف مدغ دال میم زمین پر اترے تو وہ اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے، ان کے ساتھ حضرت حوا بھی زمین پر اتاری گئیں، دونوں کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے جدا رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الف مدغ دال میم ہندوستان کے مقام سرندی پر اور حضرت حوا جدہ کے قریب اترے، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ میدان عرفات میں ملے، اسی لیے اسے عرفات کہا گیا۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں دوبارہ ملایا۔ حضرت الف مدغ دال میم نے زمین پر اپنی زندگی عبادت میں گزاری، ان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ اللہ کے احکام انسانوں تک پہنچائیں اور اپنی اولاد کو توحید سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی ضروریات سکھائیں، کھیتی باڑی کرنا، اناج اگانا، کپڑا بنانا، آلات بنانا، یہ سب علم حضرت الف مدغ دال میم کو دیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ حضرت الف مدغ دال میم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ایک چرواہا تھا، دوسرا کھیتی باڑی کرتا تھا۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ وہ اخلاص سے تھی، قابیل کی قبول نہ ہوئی تو وہ حسد میں آ گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ حضرت الف مدغ دال میم بہت رنجیدہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی شیطان ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، جس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، اب وہ تمہارے اندر حسد اور تکبر کے ذریعے تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت الف مدغ دال میم اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنی اولاد کو یہی نصیحت کرتے رہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکانے میں کبھی نہ آنا، وہ قسمیں کھا کر بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کرتا ہے، پھر تمہیں شرمندگی میں ڈالتا ہے تاکہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ حضرت الف مدغ دال میم نے فرمایا، اے میرے بچوں، یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے مگر اس کے حکم کی نافرمانی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھا جب میں جنت میں تھا اور پھر نافرمانی کی وجہ سے زمین پر آ گیا، اللہ نے معاف کیا مگر سبق دے دیا کہ اس کے حکم کے سامنے عقل نہیں چلتی، بس اطاعت چلتی ہے۔ جب حضرت الف مدغ دال میم زمین پر اپنے بچوں کے ساتھ آباد ہوئے تو اللہ نے انہیں زمین پر رہنے کے طریقے سکھائے، وہ جنت کی نعمتوں کو یاد کرتے رہتے مگر صبر کرتے کہ اب یہی دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ وہ اپنے بچوں کو دعا سکھاتے کہ اے میرے رب، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا اور ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رکھ۔ جب حضرت الف مدغ دال میم کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹوں، میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور دوسری یہ کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرت الف مدغ دال میم کے وصال کے بعد ان کی اولاد پھیل گئی، زمین آباد ہو گئی، مگر ابلیس کا وار بھی بڑھ گیا، وہ نسل در نسل انسانوں کو بہکاتا رہا، وہ کبھی شرک کے ذریعے، کبھی حسد کے ذریعے، کبھی دنیا کی محبت کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں نفرت اور تکبر ڈال دیتا تاکہ وہ اپنے رب کو بھول جائیں، مگر اللہ نے ہر دور میں نبی بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو یاد دلائیں کہ تمہارا اصل دشمن شیطان ہے جو تمہیں تمہارے خالق سے دور کرتا ہے۔ حضرت الف مدغ دال میم کا قصہ اسی لیے قرآن میں بار بار بیان کیا گیا تاکہ ہر دور کا انسان یاد رکھے کہ اگر وہ تکبر کرے تو وہ ابلیس کی راہ پر ہے اور اگر وہ توبہ کرے تو وہ الف مدغ دال میم کی راہ پر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا تاکہ تم ان کے راستے پر نہ چلو، کیونکہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کے پاس انسان کے دل تک پہنچنے کے راستے ہیں، وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، حسد کو بھڑکاتا ہے، نفس کو طاقت دیتا ہے، مگر ایمان والا جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت الف مدہ دال میم کے واقعے میں ایک عظیم سبق ہے کہ انسان اگر نافرمانی کرے تو توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ اللہ نے الف مدہ دال میم کی توبہ قبول کی اور فرمایا کہ بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ابلیس نے بھی غلطی کی مگر اس نے تکبر کیا اور معافی نہ مانگی، اس نے اپنی غلطی پر اصرار کیا اور اپنے گناہ کو درست سمجھا۔ یہی فرق ہے ایمان والے اور کافر کے درمیان۔ الف مدہ دال میم نے عاجزی اختیار کی تو اللہ نے ان کو معاف کیا، ابلیس نے غرور کیا تو وہ لعنتی ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک خیر کی ایک شر کی۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے حکم پر چلتا ہے تو وہ فرشتوں جیسا بن جاتا ہے، اور جب وہ نفس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ ابلیس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس راہ پر چاہے چلے، مگر انجام اسی کے مطابق ہوگا جو اس نے چنا۔ حضرت الف مدہ دال میم کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ توبہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جب حضرت الف مدہ دال میم کی نسل بڑھی تو ان میں سے نبی آتے رہے تاکہ انسانوں کو ہدایت دی جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو، کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اے بنی آدم، شیطان تمہیں نہ بہکائے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ تم بھول جاؤ کہ تمہارا رب کون ہے۔ حضرت الف مدہ دال میم کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد ہے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور عاجزی اسے قربت میں لے آتی ہے۔ اللہ نے الف مدہ دال میم کو سجدہ کا حکم دے کر دراصل فرشتوں کو امتحان میں ڈالا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والا ہے اور کون تکبر کرنے والا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ تکبر ہے، کیونکہ تکبر دراصل بندگی کی ضد ہے۔ آج بھی انسان جب اللہ کے حکم کو اپنی عقل سے ٹکراتا ہے تو وہ وہی غلطی کرتا ہے جو ابلیس نے کی تھی، اور جب وہ اپنی غلطی مان کر جھک جاتا ہے تو وہ وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو الف مدہ دال میم نے کیا تھا۔ اسی میں نجات ہے اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔